یا وارث وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں سرکار وارث عالم نواز حضرت سید حاجی و حافظ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا واقعہ سماعت فرمائیں گے کہ ایک ضعیفہ پہ اپنے چشم رحمت سے سرکار وارث پاک نے ایسا کرم کیا کہ وہ آپ کی لطف و کرم سے مالا مال ہو گئی۔ لہذا واقعہ چونکہ کچھ اس طرح ہے کہ اس بستی میں ایک ضعیفہ امامن نامی بھی رہتی تھی، جس کو حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے عالم رویا میں مرید کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی وقت تیرے یہاں آئیں گے۔ امامن کے صرف ایک لڑکا تھا جو کم سنی میں انتقال کر گیا تھا۔ امامن نے ارمان کی وجہ سے اپنے لڑکے کی شادی بھی کر دی تھی اور ایک 10 سال کی لڑکی بیاہ لائی تھی جو شادی کے 1 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی، اور سرکار والا جاہ نے امامن کی دستگیری اور تصفی کے ساتھ اسی موقع پر اس کمسن اور بیوہ پر ایسی چشم عنایت کی اور کچھ اس طرح غلامی میں داخل فرمایا کہ اسی کمسنی کے عمر سے سرکار کی سیفتہ و فریفتہ ہو کر تمام دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ ہما وقت تصور وارث عالم نواز میں مکیف، حتیٰ کہ اپنی جوانی بھی وارث عالم نواز کی محبت میں قربان کر دی۔ امامن وارثیہ اپنے بہو کے ہمراہ چرخہ کاٹ کر سوت فروخت کرتی تھی اور دونوں کے لیے یہی گزارہ کا ذریعہ تھا۔ جب سرکار وارث پاک عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی تشریف آوری کا نہر آباد میں چرچا ہوا تو امامن بھی زلیخا وار اپنے یوسف کی تلاش میں نکلی۔ بدر الدین صاحب کے مکان پر پہنچی، دیکھتے ہی اپنے وارث کو پہچان گئی، اور سرکار والا جاہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے بھی نہایت ہی شفقت سے مخاطب ہو کر فرمایا، امامن تم آ گئے؟ امامن فرط محبت سے بے اختیار ہو گئی اور قدموں پر نثار ہو کر عرض کرنے لگی، حضور اب اپنا وعدہ پورا فرمائیے اور غریب کی جھوپڑی کو بھی اپنی قدموں سے زینت بخشیے۔ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ بھی امامن کی استدعا کو حسب وعدہ قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اچھا کل تمہارے یہاں آئیں گے۔ امامن یہ مژدہ فضا سن کر خوشی سے مکیف ہو گئی اور بے اختیارانہ انداز میں گھر پہنچی اور بہو کو خوشخبری سنائی کہ کل حضور قبلہ عالم شہنشاہ حسن و عشق سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ہم لوگوں کی عزت افزائی فرمانے کے لیے ہماری جھوپڑی میں تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی میں خیال بھی ظاہر کیا کہ ایک فکریہ ضرور ہے کہ حضور کی دعوت کا سامان ہماری بیچارگی اور محتاجی میں حسب دل خواہ نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر تو پہلے بہو بھی کچھ ملول خاطر نظر آئی، مگر پھر کسی غیر معمولی بھروسہ پر شاد کام نظر آئی اور جواب دیا کہ ہماری غریبی اور محتاجی تو اظہر من الشمس ہے۔ جب سرکار نے ہم غریبوں کی استدعا قبول فرما کر ہماری جھوپڑی کو عزت بخشنے کا وعدہ فرمایا تو یقین جانو کہ سامان دعوت کے انتظام میں بھی خود ہی انتظام فرما کر ہماری لاج رکھیں گے۔ تم کچھ فکر نہ کرو کیونکہ ہم لا وارثوں کے وہی وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ شب کو جب امامن کی بہو سامان دعوت کی خیالی دنیا میں مصروف تھی اور سرکار والا جاہ کے تصور سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کر رہی تھی کہ اسی عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ قبلہ عالم سرکار وارث پاک تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، من یتوکل علی اللہ فان اللہ عزیز حکیم، یعنی جس نے اللہ پر بھروسہ کیا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، اور فرمایا کہ تم ایک حجرہ پاک صاف کر کے اللہ کے نام پر بند کر دو اور جس چیز کی ضرورت ہو اپنے حسب دل خواہ وہاں سے لے لو۔
یہ حکم فرما کر رخصت ہو گئے اور وہ وارثیہ یکایک اپنی خیالی دنیا میں ہوش میں آ گئی اور سرکار والا وارث پاک کے حکم کے مطابق ایک حجرہ درست کر کے یا وارث کہہ کر بند کر دیا۔ صبح کو وہ ضعیفہ فرس فروش و نیز دیگر سامان ضروری کے لیے انتہائی پریشان تھی کہ بہو نے کہا، اے مادر مہربان، تم کیوں اور کس لیے پریشان ہو؟ ہر قسم کا سامان مہمانداری سرکار کے صدقے میں مہیا ہے۔ یہ کہہ کر ضعیفہ کو ہمراہ لے کر اس حجرے میں گئی اور یا وارث کہہ کر دروازہ کھولا۔ ضعیفہ کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس نے دیکھا کہ حجرہ کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا ہے، ہر قسم کا سامان اور حسین عورتوں کے اور لڑکوں کے مہیا ہے اور سب حکم کے منتظر ہیں۔ ضعیفہ پر ایک عالم محویت طاری ہو گیا تو بہو نے کہا، اے مادر مہربان، آپ اس قدر تعجب نہ کریں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ جائیں اور بھائی بدر الدین صاحب سے کہہ دیں کہ وہ تمام بستی میں اعلان کر دیں کہ اماماً چرخہ والی کے یہاں آج وارث عالم نواز جلوہ فرما ہوں گے اور ہر کس و ناکس میں اہل و عیال اس جشن مشعود میں شریک ہوں۔ چنانچہ اماماً اس مخاطبت سے ہوش میں آ گئیں اور بدر الدین صاحب کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں اور وہاں پہنچ کر بدر الدین صاحب کو بہو کا پیغام پہنچایا۔ چونکہ بدر الدین صاحب اماماً کی معاصی حالت سے کما حق کہو آگاہ تھے، اس لیے ان کو تعجب ہوا کہ اتنے بڑے مجمع عام کی دعوت کا انتظام کس طرح کرے گی۔ آخر انہوں نے اماماً سے دریافت کیا، چونکہ تمہاری ناداری سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے وسیع پیمانے پر مہمانداری کا انتظام کس طرح انجام پذیر ہوگا۔ اماماً نے جواب دیا، بھائی، ہمارا اور تمہارا سب کا وارث وہی وارث ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تم بھائی ہو، تم سے کیا پردہ ہے، اس لیے اطمینان منظور ہو تو میرے ساتھ میری جھوپڑی تشریف لے چلو۔ بدر الدین صاحب اماماً کے ساتھ اس کی جھوپڑی پر گئے۔ اماماً نے بدر الدین صاحب کو دروازے پر کھڑا کر کے بہو کا واقعہ بتلایا۔ بہو نے کہا، وہ میرے بھائی ہیں، ان سے کیا پردہ ہے، گھر میں بلا لو۔ چنانچہ بدر الدین صاحب جھوپڑی میں گئے تو ان کے حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ اماماً کا مکان جس کو باہر سے جھوپڑی دیکھ کر آئے تھے، اندر ایک عالی شان محل کا نمونہ نظر آتا ہے۔ ہر موقع پر مستعد کرے ساز و سامان سے آراستہ، مکلف فرش سے پیراستہ، ہر سامان ضرورت کرینہ سے اپنی جگہ پر، ہر چیز خادمان و کارکنان بہترین لباس سے مکلف اور معروف کار جن کی صورتیں لباس طرز تکلم عام انسانوں سے مافوق، یہ تمام سامان دیکھ کر بدر الدین صاحب مبہوت ہو گئے۔ اماماً کی بہو نے جب بدر الدین صاحب کو اس قدر محویت کے عالم میں دیکھا تو یوں مخاطب ہوئی کہ بھائی بدر الدین، آپ بھی تو اسی وارث کے نوازے ہوئے ہیں جس کے میں بھی ہوں، اس لیے تعجب کی کیا بات ہے۔ بدر الدین صاحب اپنی خود فراموشی کو سنبھالتے ہوئے کہا، بہن، تمہارا کہنا سچ ہے، مگر میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے وارث کی ادنا کنیز کا مرتبہ یہ ہے۔ بہن، اب میں سب کچھ سمجھ گیا، ابھی با معجب فہمائش تمام بستی میں اعلان کرتا ہوں، اس کے ماں سوا اگر میرے لائق کوئی اور کار خدمت ہو تو بتلایا جائے۔ اس نے جواب دیا، بھائی، کہ بہتر ہوتا آپ تمام مہمانوں کی معیت میں حضور کے استقبال کو جاتے اور قبلہ عالم کو میری جھوپڑی تک پہنچا کر خود بھی شریک دعوت ہوتے۔ بدر الدین صاحب نے بخوشی اس استدعا کو بھی قبول کیا اور فرمایا، اور بستی میں اعلان کرا کہ مہمانوں کو جمع کر کے اس پالکی کو جو سرکار والا جاہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے لیے قدرتی طور پر مہیا ہوئی اور جس کی آرائش و قیمت کا اندازہ مشکل تھا، ہمراہ لے کر اپنے مکان پر واپس آ گئے۔ اور اماماً کی طرف سے سرکار میں عرض کی تو حضور فوراً کھڑا ہو گئے
اور پالکی میں سوار ہو کر عجب شان و اہتمام سے امامن کی جھوپڑی پر رونق افروز ہوئے۔ امامن کی جھوپڑی پر ہزاروں مرد و زن کا ہجوم تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، ہر شخص کسی نامعلوم مسرت سے از خود رفتہ ہو رہا تھا۔ امامن اور اس کے بہو دیدار جمال وارث سے اپنے آئینے دل میں جلا محسوس کر رہی تھی کہ تمام دنیا مجلہ نظر آتی تھی اور نگاہ بام حقیقت سے ٹکرا کر وارث حقیقی سے ہمکنار تھی۔ حضور کی اجازت سے مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ امامن کی بہو کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہر شخص کھانے کے بعد برتن بھی جو نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی تھے اپنے ساتھ لے جائے۔ کوئی شخص یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ امامن چرخہ والی کے یہاں دعوت کھا رہا ہے یا کسی بادشاہ کے یہاں۔ غرض کے نہرآباد میں سرکار کے لطف و کرم سے ایسی نہریں جاری ہوئیں کہ کوئی تشنا نہیں رہ گیا، اور امامن اور اس کی بہو کو تو معلوم ہی نہیں کیا عنایت ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار وارث عالم نواز جس کو نوازنے پہ آ جائیں اللہ اللہ اس کا کیا ٹھکانہ، اور سرکار وارث عالم نواز اولاد علی اللہ اللہ اکبر۔ سرکار وارث پاک سے التجا ہے کہ سرکار سب پر نگاہ رحمت فرمائے اور سرکار اپنی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ هو الوارث الکریم، یا وارث یا وارث۔